اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. صدق اللہ مولانا العظیم. قال قال رسول اللہ، بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، بہت ضروری دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بولنے کی اور صحیح سمجھنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرمائے. میرے پیارو، آپ لوگوں کا مسجد میں جلدی آنا اور اب غور سے بات کو سننا اور پھر خطبہ نماز میں شریک ہونا اور پھر سنت نوافل پڑھنا، بولو انشاءاللہ. یہ سب کا فائدہ کیا ہے؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی جمعہ کے دن جلدی اول وقت میں آ جائے، یعنی جیسے پہلی اذان کے وقت ہم آ گئے اور غسل کر کے آئے، خوشبو لگا کے آئے اور خطبہ بھی سنے اور نماز بھی پڑھے اور سنت و نوافل بھی پڑھے. جب وہ مسجد کے باہر جاتا نا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنے والے 10 دنوں کے گناہوں کو اللہ آج ہی معاف کر دیتا ہے. تو بہت بڑے فضیلت ہم کو اس وقت ملی ہے، فائدہ اٹھا لو. میں نے کہا دو باتیں کرنا ہے، لیکن بات شروع کرنے سے پہلے ایک واقعہ سناؤں کہ ہمارے آقا، بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں. لیکن مجھے ایک بات بتانا ہے کہ جب ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے، صحابہ فرماتے تھے قسم کھا کر کہ ہمارے نبی کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرتا تھا. ہم لوگ وضو کرتے دیکھا ہوگا، پانی زمین میں جاتا ہے، نالے میں جاتا ہے، پھر گٹر میں جاتا ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے، جیسے صحابہ کو پتہ چلتا کہ ہمارے نبی وضو کرنے والے ہیں، صحابہ چاروں طرف سے آ جاتے تھے. اور صحابہ فرماتے اللہ کی قسم پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرتا، کیونکہ جیسے ہمارے نبی نے مثلا چہرے کو دھویا، وہ ایک صحابی کا ہاتھ نیچے ہوتا، وہ پانی جیسا ٹپکتا اس کو پی لیتا. کوئی اور صحابی آ جاتا، اس کو اپنے کندھوں پہ مل لیتا، کوئی اپنے سینے پہ مل لیتا، کوئی اپنے چہرے پہ مل لیتا. یہاں تک یہ ملنا ہوتا تھا کہ اگر کوئی صحابی دور ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہو گیا، اب جب وضو ہو گیا تو پانی ٹپکنے والا نہیں ہے، تو وہ آ کر افسوس کرتا تھا کہ میں بہت دیر میں آ گیا، ورنہ میرے کو بھی کچھ میرے نبی کے وضو کا بچا ہوا پانی مل جاتا. لیکن اب تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہمارے نبی آؤ واپس وضو کرو. تو وہ صحابی کیا کرتے تھے، پوچھتے تھے بھائی کس کے ہاتھ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی آیا؟ تو کوئی کہتے میرے ہاتھ میں آیا، تو وہ اپنے ہاتھ کو اس ہاتھ پر مل لیتا تھا اور کہتا تھا چلو ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ تو نبی کی برکت حاصل ہو گئی. بس ایک مرتبہ ایسا ہی واقعہ ہوا کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے، جیسا میں نے ابھی کہا، وہ صحابہ کرام جمع ہو گئے. جب وضو ہو گیا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا سب کو، جنہوں نے وضو کا بچا ہوا پانی پیا تھا. کسی نے بولو ہاتھ پر ملا تھا، کسی نے سینے پر ملا تھا، کسی نے چہرے پر ملا. سب کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا. پوچھا یہ کیوں کر رہے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میرے وضو کا بچا ہوا پانی آپ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے فرمایا حبا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا اللہ کے رسول، یہ سوال کا جواب اتنا آسان ہے، ہم صرف اور صرف کرتے ہیں آپ کی محبت میں. بولو سبحان اللہ. تو ہمارے نبی نے فرمایا اس سے اچھی چیز بتاؤ، اس سے اچھی چیز بتاؤ، کیونکہ یہ تو آپ لوگ میری محبت میں کرتے ہو. میں ایک ایسی چیز بتا رہا ہوں کہ جب تم وہ کرو گے
تم اللہ رسول سے محبت کرو گے اسی وقت اللہ رسول بھی تم سے محبت کریں گے۔ اس میں تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کیا، آپ نے مجھ سے محبت کی، بے شک محبت کی، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا من سرہ، میں ایک ایسی بات بتاؤں گا خوش ہو جاؤ گے، یحب اللہ ورسولہ وانتم تحبون اللہ ورسولہ، کہ میں ایسی چیز بتاؤں گا اگر وہ کرو گے دونوں طرفہ معاملہ ہوگا، جہاں تم اللہ رسول سے محبت کرتے ہوں گے وہاں اللہ رسول بھی تم سے محبت کرتے ہوں گے۔ وہ سارے صحابہ دوسرے صحابہ کو بلائے، کہا آج تو عجب معاملہ ہونے والا ہے، کیونکہ اب ہمارے نبی وہ بتانے والے ہیں کہ جس سے ہم بھی اللہ رسول سے محبت کریں گے اور اللہ رسول بھی ہم سے محبت کریں گے۔ ہمارے نبی نے فرمایا 3 چیزیں، بولو کتنی چیزیں؟ کون کون تیار ہے ہم لوگ میں سے؟ کیونکہ دیکھو سب کی بات غلط ہوگی، ہمارے نبی کا فرمان کبھی غلط، اور ہمارے نبی کا، حالانکہ تھوڑی دیر کے لیے سوچو، ہمارے نبی کا بچا ہوا وضو کا پانی کیا مبارک نہیں ہوگا؟ ارے بولو مبارک نہیں ہوگا؟ ارے ہم کو کئی خبر ملتی ہے کہ کسی کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک ہے، بتاؤ جاتے ہیں کہ نہیں دیکھنے کے لیے؟ ارے بتاؤ جاتے ہیں کہ نہیں؟ اور کوئی عالم منع کرتا ہے؟ سند کے ساتھ، معتبر ذریعے کے ساتھ، اگر کسی کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک ہے تو جا کر دیکھنا، درود پاک پڑھنا، اس کو چومنا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، میں ساؤتھ افریقہ میں تھا، ساؤتھ افریقہ میں ایک جگہ ڈربن ہے، وہاں کی ایک بہت بڑی مسجد، مسجد نور، اور وہاں کے امام حضرت مولانا یونس صاحب جو مرحوم ہو گئے، اور ان کی وفات بھی ایسے ہوئی، کعبے کا طواف کرتے کرتے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ جب میں نے وہاں مسجد نور ڈربن میں جب میں نے بیان کیا، بیان کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ قاری صاحب میرے ساتھ چلو۔ اب وہ بہت بڑی شخصیت، میں نے کہا کہ حضرت میرے ساتھ 2-4 لوگ آئے، کہا کوئی نہیں آئے گا، آپ اکیلے آؤ گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے حضرت آپ کا حکم ہے۔ انہوں نے اپنی گاڑی میں مجھے بٹھایا، اپنے گھر لے گئے، گھر میں جا کر پہلے انہوں نے کھجور پانی دیا، اس کے بعد مجھے سیدھے اندر، لمبا گھر تھا، اندر کے کمرے میں لے گئے، کمرے میں لے جا کر کہا کہ میں دیکھو اب دروازہ کھولوں گا، اس میں سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات ہے، اور کہا کہ تقریباً 24 سال سے میرے پاس ہے، میں نے خوشبو نہیں لگائی ہے، لیکن دروازہ کھولتے ہی دیکھنا پورے گھر میں خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سب تبرکات دیکھے، جس میں بال مبارک بھی تھا، اور جب بال مبارک کا وہ جو پیارا سا انہوں نے باکس بنایا تھا، وہ جب کھلا ہے اور جو خوشبوئیں آئی ہے، تو جب اتنے سالوں کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سے خوشبو ہم جیسے گنہگار کو محسوس ہوتی ہے، تو صحابہ کو وضو کا بچا ہوا پانی جنت کا پانی نہیں لگتا ہوگا تو کیا؟ اور سچ بتاؤں ہمارے نبی کے بدن مبارک سے لگا ہوا پانی جنت کا بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ جب حضرت حسین، بولو کون؟ ہاں، فجر کی نماز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، اور ہمارے نبی جا رہے، اور فاطمہ کا گھر وہی ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر وہی ہے، ہمارے نبی گھر میں نہیں جانا چاہ رہے، وہاں سے گزر رہے، حضرت حسین چھوٹے بچے ہیں، رونے کی آواز آ رہی ہے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے تو دیکھا فاطمہ کہیں دور ہے اور حسین رو رہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے بھوک لگی ہے، بچے کو بھوک لگی ہے، تو کہا فاطمہ ان کو کچھ دودھ پلاؤ۔ حضرت فاطمہ نے روتے روتے کہا نہیں ہے۔ کہا کہ پانی پلاؤ۔ کہا گھر میں اس وقت کوئی مرد بھی نہیں ہے جو پانی لے کر آئے۔ ہمارے نبی نے اپنی زبان مبارک حسین کے منہ میں رکھی، حسین اس کو آہستہ آہستہ چوسنے لگے۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا ابا جان یہ کیا؟ کہا یہ کیا؟ جنت کے نہر کا پانی حسین کے منہ میں جا رہا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تبرک، اللہ کی قسم بہت بڑا تبرک ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہمارے نبی نے فرمایا میں اس سے اچھی چیز بتاؤں، میرے تبرک سے اچھی چیز بتاؤ، اور ایسی چیز بتاؤ کہ تم بھی اللہ رسول سے محبت کرو گے، اللہ رسول بھی تم سے محبت کریں گے۔ تو صحابہ کرام سب جمع ہو گئے، اللہ کے رسول بتاؤ۔ ہمارے نبی نے فرمایا کل ملا کر کتنی چیزیں؟ بولو ساتھ میں بولو کتنی چیزیں ہیں؟ 3 سے۔ نمبر 1 ہمارے نبی نے فرمایا کبھی جھوٹ مت بولنا، سچ بولو، سچ بولنا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی سچ بولتا ہے بھلے اس کو کچھ نقصان اٹھانا پڑے، بھلے کسی کی گالی کھانی پڑے، بھلے کسی کی ڈانٹ کھانی پڑے، لیکن سچ بولتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی سچ بولتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام کے آگے لکھ دیتے ہیں یہ صدیق ہے، اور جو صدیق ہوگا وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے گا۔ اور اگر کوئی جھوٹ بولنا، جیسے ہماری عادت،
बात बात पे झूठ बोलना, अपने को बचाने के लिए हजारों झूठ बोल देना, फिर उस झूठ को खत्म करने के लिए और झूठ बोलना। एक झूठ कई झूठ बुलवाता है। फिर अल्लाह कहते फरिश्तों को लिख दो ये कज़्ज़ाब, ये झूठा है। और झूठा मेरा उम्मती, हमारे नबी ने फरमाया मेरा उम्मती बखील होगा, मेरा उम्मती कंजूस होगा, मेरा उम्मती गुनाह करेगा, मगर जब झूठ बोलेगा तो सीधे जहन्नम के रास्ते में चला जाएगा। तो आज से सब लोग इरादा करो, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। सब बोलो क्या करेंगे? सच। बोलो क्या बोलेंगे? सच। हाँ, हालात आएंगे, सच में शुरू में हालात आते हैं, लेकिन शुरू कड़वा है, बाद में मीठा ही मीठा है। और झूठ शुरू में मीठा है, लेकिन बाद में इतना कड़वा है कि न उगल सकता है, न उसको बाहर निकाल सकता है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। एक बात तो हमारे नबी ने ये फरमाई। दूसरी बात हमारे नबी ने फरमाई, तीन काम अल्लाह रसूल भी तुमसे मोहब्बत करे और तुम भी अल्लाह रसूल से मोहब्बत करो। नंबर 2, किसी को धोखा मत देना, धोखा मत देना। आज हम लोग बहुत धोखा देते। अच्छा, धोखा देते फिर उल्टी दादागिरी भी करते, फ्रॉड करते हैं, धोखा देते हैं। सच बताओ, ये धोखा देना चाहिए से? और ये धोखा देना ऐसा नहीं है कि सिर्फ कारोबार में होता है, हर जगह धोखा होता है। मालूम है, एक मरतबा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार से गुजर रहे, एक सहाबी के अनाज की दुकान है। अब बाहर चावल की बड़ी गोन रखी हुई है, भाई चावल की बहुत बड़ी गोन रखी हुई है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजरे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ चावल, हमारे नबी से बढ़कर जानने वाला कौन होगा? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चावल तुम बेच रहे हो? कहा मैं बेच रहा हूँ। क्या कीमत है? तो कहा ये कीमत है। फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हाथ मुबारक उसमें डाला, हाथ मुबारक डाला तो नीचे से चावल गीले थे, ऊपर सूखे थे। हमारे नबी ने फरमाया यहाँ जो चावल खरीदने आता है उनको तुम बताते हो कि बारिश में तुम्हारे चावल भीग गए थे? बताते हो? क्योंकि तुमने तो कीमत ऐसी रखी और ऊपर ऐसे सूखे चावल रखे, कोई आएगा पैकेट बांध के आपने दे दिया। आप ये बताते हो कि अंदर के जो चावल है उस पर पानी लगा हुआ है? वो साहबी ने कहा नहीं, मैं नहीं बताता हूँ, क्योंकि बताऊंगा तो मेरे को फिर वो भाव नहीं मिलेगा ना। हमारे नबी वहां से जाते हुए क्या फरमाया? मन गश्श फलैस मिन्ना, जो धोखा देगा कयामत में वो मेरा नहीं होगा, मैं उसका नहीं बनूंगा। इसलिए मेरे प्यारों, ये 2 बातें आपको समझ में आई होगी। और तीसरी बात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, आपस में मोहब्बत। बोलो आपस में मोहब्बत। और वो आज हमारे अंदर, मैं कोई ईमान से बताऊं, हम सबका कलमा ऐसा ठंडा ठंडा बोलोगे? हम सबका कलमा एक, हमारी नमाज, हमारा रोज़ा, हमारी ज़कात, हमारा हज, हमारा किबला काबा, हमारे दिल क्यों एक नहीं? क्यों हमको जलन क्यों होती है? बस जहां देखो गाली गलौज, माँ की गाली, बहन की गाली, इसको धक्का, उसको मारा। और जहां दो, पहले जमाने में बहुत मशहूर था कि 2 औरत जमा हो जाए तो इतनी गीबत, पीठ पीछे इतनी बुराई, इतनी बुराई। अब तो औरतें नहीं, हम मर्द औरतों से भी आगे बढ़ गए। अरे भाई तू कॉफी पीने गया, पी लेना भाई, कौन मना करता? तू तवे पे गया, आमलेट खाने गया, हलीम खाने गया, हाँ यहाँ का जो जो मशहूर है रांदेर का वो सब खा भाई, कोई तेरे को मना नहीं करता। लेकिन 2 जमा होंगे, क्यों तीसरे की बात करने का? क्यों चौथे की बात करने का? क्यों पूरे समाज की बात करने का? क्यों पूरी सोसाइटी की बात करने का? अपना सोच कि मेरी सूरह फातिहा सही हुई है, मेरी आंखों का गलत इस्तेमाल खत्म हो गया है, मैं मोबाइल पे जो नंगापना करता हूं वो छोड़ दिया मैंने इतनी बहुत फजर की नमाज छोड़ी, वो कब मैं अदा करूंगा? मेरे को गुस्ल करने का मसनून तरीका आता है? सब नहीं आता है, तो फिर किसी और की बुराई करने का क्या मामला? पहले अपना सोच लेना। और सच बताओ, मोहब्बत बहुत बड़ी चीज है। बोलो मोहब्बत बहुत बड़ी चीज है। मैं आज आपको नबी पाक की एक मोहब्बत बता दूं, सब सुनेंगे? बोलो इंशाअल्लाह सुनेंगे, दिल खुश हो जाएगा। लेकिन ये 3 काम करेंगे, बोलो करेंगे नहीं इंशाअल्लाह? अरे मेरे प्यारो, आपको मालूम है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया हजरत हलीमा का। बोलो हजरत, तो हजरत हलीमा भी आपकी माँ हुई, जैसे बीबी आमीना आपकी माँ है, हजरत हलीमा भी आपकी माँ है। बस इतना कहोगे कि बीबी आमीना सगी माँ है और हजरत हलीमा रिजाई यानी दूध पिलाने वाली माँ है, लेकिन दोनों का दर्जा तो किसका है? माँ का है। अब हजरत हलीमा की एक बेटी जिसका नाम शीमा, बोलो क्या नाम? शीमा। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में जब दूध पीने के लिए हलीमा के यहाँ गए तो वहाँ शीमा बड़ी थी उम्र में। हमारे नबी उम्र में मर्तबे में नहीं, उम्र में छोटे थे।
اور شیما بڑی تھی تو شیما خیال رکھتی تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. خیر وہ زمانہ دودھ پینے کا زمانہ ختم ہو گیا، پھر تو سب بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے. اب جہاں شیما رہتی تھی وہ قبیلے کا نام قبیلہ بنو سعد، جو مکے سے دور قبیلہ بنو جہاں، اور وہاں ایسے اناج کا اکال پڑا، کھانے کے لوگوں کی پریشانی، پینے کی پریشانی. وہاں کی سارے قبیلہ بنو سعد کی عورتیں جمع ہوئی اور جمع ہو کر کہا کہ ہم سب عورتوں کو مل کے آگے بڑھنا پڑے گا اور کچھ نہ کچھ اپنے قبیلے کے واسطے ہم کو اناج پانی کا انتظام کرنا پڑے گا. تو چلو جب عورتوں کی جماعت تیار ہوئی تو اس میں بڑا کس کو بنایا جائے، تو کس کو بنایا؟ شیما کو. اب شیما پورے ساری عورتوں کے ساتھ وہاں قبیلہ بنو سعد سے چلے. مقصد کیا تھا؟ اناج، پانی، کھانے پینے کی ویوستھا ہو جائے. ہم سب ویوستھا لے کر ہمارے قبیلے میں آئے کیونکہ ہمارے قبیلے کے بچے بھوکے پیاسے ہیں. اب یہ ویوستھا کرنے کے لیے یہ پوری عورتوں کی جماعت چلی مکہ مکرمہ ہے. بولو کہاں پر آ گئے؟ مکہ میں آئے. تو مکہ میں آئے تو معلوم ہوا 50% مکے کا بھی وہی حال ہے. یہاں بھی بارش نہیں ہے، یہاں بھی اناج نہیں ہے، یہاں بھی لوگ پریشان ہیں. تو کسی نے شیما کو کہا مدینے جاؤ، تمہارے بھائی بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، اور اتنا پیسہ آتا ہے اور اتنا پیسہ لوگوں میں لٹاتے، اپنے بس کچھ نہیں رکھتے ہیں، سب کو دے دیتے ہیں. اور یاد ہے تمہارے بھائی کا نام یاد ہے؟ تو شیما نے کہا یاد ہے، محمد بن عبداللہ. محمد بن نام محمد اور ان کے ابا کا نام. اب کہا ان کے پاس جاؤ. تو کچھ لوگوں نے کیا کہا، اے شیما نہیں جانا وہاں نہیں جانا، بہت بڑے بادشاہ ہیں، تم لوگ سب غریب ہو، تمہارے کپڑوں کے ٹھکانے نہیں ہے، وہ بہت بڑے بادشاہ ہیں اور بادشاہ کے دربار میں جانے کے لیے کچھ ہونا چاہیے. شیما نے جب سنا کہ میرے بھائی، بولو کون، مدینے میں ہے، کہا چلو چلتے. اب کوئی چھوٹا موٹا سفر نہیں تھا، 600 کلومیٹر کا سفر طے کرتے 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 آج جہاں مسجد قباء ہے، قباء، وہاں شیما نے ساری عورتوں کو کھڑا کیا اور کہا کہ تم یہی رہو، اب میں اکیلی آگے جا رہی ہوں. اب شیما پوچھتے پوچھتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے 10 قدم دور کھڑی ہو گئی. وہاں کوئی شخص ملے، ان کو کہا جاؤ اندر جا کر محمد بن عبداللہ کو کہو، محمد بن عبداللہ کو کہو بہن آئی ہے. کون آئی ہے؟ اور کتنے زمانے کے بعد، کہاں دودھ پینے کے وقت کی ملاقات اور اب کی ملاقات، یعنی کئی سال گزر گئے. کہا جا کر کہو بہن شیما آئی ہے. تو جن کو کہا نا، انہوں نے کہا ہاں یہ ہمارے نبی کی کوئی بہن نہیں ہے، آپ واپس جائے. تو شیما نے کہا آپ پیغام تو پہنچاؤ، پیغام پہنچا دو، وہاں سے منع کر دیں گے میں یہاں سے چلی جاؤں گی، لیکن جواب تو لے کر آؤ. اوہ میرے دوست، دل کو رلا دینے والی بات ہے. جہاں ہمارے نبی کو پیغام ملا، اور ہمارے نبی کچھ بھی کام میں ہوں گے اور پیغام ملا کہ شیما شیما میری بہن آئی، اوہ ہمارے نبی کے آنکھوں میں اس وقت جو آنسو کی لڑیاں آئی ہے، اور کھڑے ہو گئے اور سیدھے اپنی چادر مبارک جو آپ کے کندھے مبارک پر تھی اس کو اٹھایا اور دروازے کے باہر آئے اور دیکھا، شیما کو دیکھا، کہا آؤ میری بہن آ جاؤ، اور کہا چادر بچھا دو. ہمارے نبی نے چادر بچھایا، کہا شیما زمین پہ چل کے نہیں آؤ گی، میری چادر ہوگی، اس پر تمہارے پاؤں ہوں گے اور تم چلتے ہوئے میرے پاس آؤ گی. یہ کہہ کر تو شیما پہلے تو گھبرائی، کہا نہیں محمد تم میرے پاس، کہا نہیں مجھے، تم کو میری چادر پہ سے ہی چل کر آنا ہوگا. خیر آئے. اس کے بعد میں کیا ہوا معلوم، شیما تھوڑی گھبرا رہی تھی. بھئی کوئی بھی گھبرائے، اتنے بڑے رعبدار چہرے والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے نبی نے ہنسنے ہنسانے کے لیے کیا کیا، اپنا یوں کندھے کو یوں اٹھایا، کہا دیکھو یہ نشان دکھا، یہ نشان دکھتا ہے. شیما نے کہا دکھتا، بچپن میں تم نے کاٹا تھا، بچپن میں ہم کھیل رہے تھے تو میں نے تم کو دھکا دیا تھا، تم نے مجھے یہاں کاٹا تھا، وہ نشان آج بھی موجود ہے. اور ہمارے نبی نے روتے روتے کہا شیما روزانہ وہ نشان دیکھ کر تمہیں یاد کر سکتا ہوں، روزانہ وہ نشان دیکھتا ہوں اور تمہیں یاد کرتا ہوں کہ میری بہن ہے شیما، لیکن پتہ نہیں کہ کہاں ہے. کبھی مجھے جبرائیل نے بھی نہیں بتایا کہاں چلے گئے، کیا معاملہ ہے، لیکن یہ نشان دیکھ کر تمہیں بس. شیما نے جب یہ نشان دیکھا تو شیما بھی روئی، بہت دیر تک باتیں ہوئی. اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہن اب جانے نہیں دوں گا، اب جانے نہیں دوں گا، اب تم میرے پاس رہ جاؤ گی اور جو چاہیے تمہیں میں دوں گا. شیما نے کہا نہیں، میں وعدہ کر کے آئی ہوں، میں میرے قبیلہ بنو سعد والوں سے وعدہ کر کے آئی ہوں، وہاں کھانے کے لالے ہیں، وہاں بھوکے ہیں، غریب ہیں، میں وہاں کا وعدہ کر کے آئی ہوں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر نکلے اور فرمایا جتنے مدینہ والے ہیں جس کے پاس جو ہو آج میری بہن آئی ہے ان کے دامن کو بھر دیا جائے. آپ سوچو کتنے لوگ آئے ہوں گے اور کتنا ہدیہ آیا ہوگا، کتنا تحفہ آیا ہوگا. اونٹ کے اونٹ تحفے سے بھرے جا رہے. جب سارے اونٹ تحفے کے بھر گئے
ہمارے نبی نے فرمایا شیما جتنے گھنٹے آرام کرنا ہے آرام کرو، سامان ہے میں تمہاری خدمت کروں گا۔ شیما نے کہا نہیں ہم کو جلدی جانا ہے، لیکن شیما نے کہا میں جا رہی ہوں لیکن میرے بھائی ایک کام کرو نا۔ کہا کیا کام کرو؟ کہا جو کلمہ تم نے پڑھا وہ کلمہ مجھے بھی پڑھا دو نا۔ یعنی اب تک جو بھائی بہن کا معاملہ تھا، ہمارے نبی جانتے تھے کہ میری بہن ایمان والی، یہ کلمہ تو اب پڑھ رہی ہے نا، اب پڑھ رہی ہے، جب سارا سامان آ گیا تب کلمہ پڑھ رہی ہے۔ تو ہمارے نبی نے تو ایک کافرہ بہن کے ساتھ اچھا سلوک کیا نا۔ بس ہمارے نبی نے جیسے دیکھا کہ شیما نے کلمہ پڑھا، دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ایک بھائی کے ذریعے سے بہن کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ اس کے بعد اب سننا جو معاملہ، اب ایک اونٹ لایا گیا، کیونکہ سارے اونٹوں پر تو سامان لدا ہوا تھا، ایک اونٹ لایا گیا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا اونٹ تھا۔ اتنا پیارا اونٹ لایا گیا، ہمارے نبی نے فرمایا شیما بھائی کی طرف سے یہ ہدیہ قبول کر لے۔ اب اونٹ بیٹھا ہوا ہے تو شیما بیٹھنے جا رہی ہے، ہمارے نبی نے کہا نہیں ایسے نہیں بیٹھو گی، ایسے نہیں۔ ہمارے نبی ایسے بیٹھ گئے، ایک پاؤں نیچے ایک پاؤں تھوڑا اوپر، کہا شیما تیرا ایک پاؤں میرے ہاتھ پر ہو، میرے پاؤں پر ہوگا اور دوسرا پاؤں میرے یوں ہاتھ پر ہوگا اور اس طرح تم اونٹ کے اوپر بیٹھو گی۔ تو شیما نے کہا نا جب محمد بن عبداللہ کہتی تھی تو آپ کے چادر پر آنے شرم آتی تھی، اب محمد الرسول اللہ کہتی ہوں تو رسول کا پاؤں نیچے میرا پاؤں پر، رسول کا ہاتھ نیچے اور میرا پاؤں پر۔ ہمارے نبی نے کہا نہیں آج تیرا پاؤں مبارک میرے پاؤں مبارک پر اور تیرا دوسرا پاؤں میرے ہاتھ مبارک پر، تاکہ قیامت تک آنے والے ہر بھائی کو پتا چلے کہ بہن کا مقام کیا ہوتا ہے، اور قیامت تک آنے والے کو پتا چلے کہ محبت کس کو کہا جاتا ہے۔ میرے پیاروں اس طرح ہمارے نبی نے بٹھایا۔ اچھا بٹھا تو دیا تو شیما روتے روتے، عورت تھی نا، روتے روتے مجھے آپ کی بہت یاد آئے گی۔ ہمارے نبی کو وہ سمجھے کہ ابھی ہمارے نبی جا رہے، ہمارے نبی نے فرمایا نہیں دوسری عورتیں کہاں ہیں؟ کہا مسجد قباء کے پاس۔ ہمارے نبی نے فرمایا تیرے اونٹ کی رسی میں پکڑوں گا، مسجد قباء تک تجھے لے کر جاؤں گا۔ میرے دوستو 4-5 کلومیٹر تک ہمارے نبی چلتے گئے، خود بھی روتے گئے، شیما بھی روتی گئی، خود بھی روتے گئے، شیما بھی روتی گئی۔ جب مسجد قباء آئی اور ساری عورتوں نے جب سامان دیکھا، ساری عورتوں کی عقلیں حیران ہو گئی، اور شیما نے آ کے جو اپنے بھائی کے بارے میں روتے روتے سنایا، اور جب وہ قافلہ روانہ ہوا ہمارے نبی اور صحابہ اس وقت تک کھڑے رہے جب تک قافلہ نگاہوں سے دور نہیں نکل گیا۔ اور پھر ہمارے نبی انکوائری کرتے گئے میری بہن کا کیا حال ہے، میری بہن کا کیا حال ہے۔ پتہ چلا کہ شیما مکہ پہنچی، مکہ مکرمہ سے اپنے قبیلہ پہنچی اور اپنے بھائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعریف کی کہ 48 گھنٹے میں 370 لوگوں نے ایمان قبول کر لیا۔ یہ ہے محبت میرے پیاروں۔ آج ہم لوگوں کو محبت، بہن تو دور کی بات، ماں سے محبت کرنا ہو تو بیوی سے ڈر لگتا ہے، ابا سے محبت کرنا ہو تو ڈر لگتا ہے۔ بھائی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ ہاں یہ ہے، پریشر تو ہے گھر میں، آج بڑا پریشر ہوتا ہے گھر میں کہ بھائی اگر بہن کو کچھ دے دے اور بیوی نے دیکھا، گھر میں کربلا کھڑا ہو جاتا ہے، ماتم کھڑا ہو جاتا ہے کہ آج تک بیوی کو نہیں دیا اور کس کو پہنچایا؟ اس کی کون ہو گئی؟ ننند ہو گئی نا، ہاں بہن کو پہنچایا، ماں کو پہنچایا۔ میرے پیاروں اس کا بھی میں حل بتا دوں، سب کریں گے؟ بولو کریں گے تو کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ 3 کام کرنے ہیں آج ہمارا ارادہ، اور یہ 3 کام کرنے میں دونوں طرف کا معاملہ ہے۔ کیا معاملہ ہے؟ دونوں طرف کا معاملہ کہ ہم اللہ رسول سے محبت کریں گے، اللہ رسول ہم سے محبت کریں، لیکن یہ 3 کام کرنے کے لیے میرے پیاروں ایک کام کرنا ہوگا، بولو کرو گے انشاءاللہ؟ وہ ہے اللہ کے رسول کی محبت کے اور قریب جانا۔ جائیں گے؟ جائیں گے؟ میں بتا رہا ہوں، بولو جائیں گے؟ ارے آپ کو معلوم ہے نا بدر کا میدان تھا نا، بدر کا میدان، تو یعنی میں بتانا چاہتا ہوں ہم اتنے بڑے بڑے گھوڑے، میں اپنے بارے میں کہتا ہوں اتنا بڑا نالائق گھوڑا، ہم کو کیا محبت ہے۔ آپ کو معلوم ہے بدر کے میدان میں ایک 10 سال کا بچہ اور ایک 12 سال، بولو ایک 10 اور ایک 12 سال بدر کے میدان میں لائن میں کھڑے، لائن میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا ہے، تو جو 12 سال کے نا جن کا نام ہے معاذ، بولو کیا نام ہے، وہ ایسے کھڑے ہو گئے، ایسے دونوں پنجوں پہ۔ کیوں دونوں پنجوں پہ کھڑے ہو گئے؟ تاکہ لگے کہ وہ کیا ہے، بڑے۔ حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ لیتے، ہمارے نبی وہاں سے گزرے، مسکرائے اور کہا ٹھیک ہے تم بھی رہو گے۔ وہ معاذ اتنے خوش ہو گئے، لیکن تھوڑا آگے ان کے چھوٹے بھائی کھڑے، کتنے سال کے؟ 10 سال کے، وہ بھی اپنے پنجوں پہ کھڑے ہو گئے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کتنی ہے؟ کہا 10 سال۔ واپس جاؤ، ارجی واپس جاؤ،
تم بدر کے میدان میں نہیں. تو کہا اللہ کے رسول میرے بھائی کو اجازت دی. اللہ کے رسول میرے بڑے بھائی معاذ، ان کا نام معوذ، ان کا نام معوذ، بڑے بھائی کا نام معاذ. کہا آپ نے میرے بڑے بھائی کو اجازت دی. تو کہا وہ بڑے ہیں، وہ 12 سال کے ہیں، تم 10 سال کے ہو، چھوٹے ہو. تو کہا اللہ کے رسول یہ سب بات برابر، وہ میرے بھائی اور بڑے بھائی اور سب برابر، لیکن ہم دونوں کی کشتی کراؤ، ابھی مقابلہ کراؤ، میرے اندر طاقت زیادہ ہے، میں ان کو پچھاڑ دوں گا. ہمارے نبی کو ایسے آنکھوں میں آنسو آئے کہ تم ان کو پچھاڑ دو گے؟ کہا ہاں میں پچھاڑ دوں گا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کہا رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، سب کوئی کام نہیں کرے گا. آج سب مل کے معاذ اور معوذ کا یہ مقابلہ دیکھیں گے جو اللہ کو بھی پسند آئے گا. جو کس کو پسند آئے گا؟ اللہ کو بھی پسند. اور پھر کیا ہوا معلوم؟ ہاں میں اپنے وجدان میں کہتا ہوں کہ جب ہمارے نبی نے سب کو متوجہ کیا ہوگا نا، اللہ نے بھی آسمان پر کہا ہوگا فرشتے سب کام چھوڑ دو، دیکھو میری محبت کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے. اب یہ جب معاذ اور معوذ، بڑے کتنے سال کے؟ 12. چھوٹے کتنے سال کے؟ 10 سال کے. دونوں جب ملے نا آپس میں تو چھوٹا بھائی روتے روتے کہتا ہے بڑے بھائی سے تمہارا تو نام آ گیا ہے، تمہارا تو میدان میں نام آ گیا ہے، میرا نہیں آیا ہے. تم زمین پہ گر جانا، میں تمہارے اوپر سوار ہو جاؤں گا، اس بہانے سے میرا بھی کام ہو جائے گا. میرے دوستو یہ میں صرف یہاں پر واقعہ روکتا ہوں، وقت کم ہے. یہ کتنے سال کی عمر تھی؟ ان پر نماز فرض ہوئی تھی؟ ان پر نماز، روزہ، زکوٰۃ سب فرض کتنے پر ہوتا ہے؟ بالغ ہوئے یا 15 سال کی عمر کو پہنچے. ان کے اندر یہ ایمان کا جذبہ تھا. یہاں ہم لوگ بیٹھے، کتنے نالائق یہاں بیٹھے ہوں گے جنہوں نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی. آج کیا قصور تھا ہمارے نبی کا؟ کیا وہ معاذ اور معوذ قیامت میں اگر کھڑے ہو گئے اور ہم کو پوچھیں گے، ہم 10-12 سال کے تھے، ہم تو اس لیے تیار ہو گئے تھے کہ ہمیں یہ تھا کہ ہماری جان جائے گی. ہم کو فجر کی نماز میں جان جاتی؟ ابے فجر کی نماز میں جان جاتی ہے. سب آتے ماشاءاللہ پڑھتے چلے جاتے. وہ جان دینے کے لیے معصوم بچے تیار تھے. یہاں جان نہیں مانگی جاتی آپ سے، کوئی جان نہیں مانگی جاتی آپ سے. آپ سے صرف اتنا کہا جاتا، اور جیسے میں نے کہا نا کہ اگر کسی کو اپنے اندر یہ 3 چیزیں پیدا کرنا ہے، کسی کو جھوٹ بولنے کی بہت عادت ہے لیکن آج جمعہ میں وہ ارادہ کرتا ہے انشاءاللہ اب سے میں سچ بولوں گا. کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرو، بولو سچ بول. حالات آئیں گے آئیں گے آئیں گے، حالات آئیں گے، لیکن ہم کیا بولیں گے؟ سچ بولیں گے. بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. اور نمبر 2، کسی کو دھوکہ نہیں دیا. اگر آپ نے کسی کا قرضے میں پیسہ لیا ہوئے نا، اگر اللہ نے دیا ہے نا، جا کے دے دو. ارے بولو جا کے دے دو سب. کیونکہ آپ نے اگر قرضہ لیا ہے مثال کے طور پہ 50,000 روپیہ، تو آپ کے پاس نیا موبائل آیا، وہ کیسے آیا؟ آپ کے پاس اچھا چشمہ کیسے آیا؟ آپ کے پاس اچھی گھڑی کیسے آئی؟ آپ کے پاس اچھی بائک کیسے آئی؟ جو چیز آپ کے پاس آئی ہے اگر اسی کو تھوڑا چھوٹا کر دیتے اور وہ دے دیتے تو ہمارا نام دھوکے والوں میں نہیں ہوتا. اور یاد رکھنا جو دھوکہ دیتا ہے نا، اللہ فرماتے مرنے سے پہلے تو بھی بہت بڑا دھوکہ کھائے گا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. تو سچ بولیں گے. نمبر 2 بولو دھوکہ. اور نمبر 3 آپس میں محبت. کسی سے بات نہیں کرتے ہو، کر لو بات جا کے. ہاں بہت سارے ہوتے ہیں، پڑوسی سے بات نہیں کر رہے، چچا سے بات نہیں کر رہے، خالہ سے بات نہیں کر رہے، پھوپھو سے بات نہیں کر لو، جا کے بات کر لو. اب یہ سوچنا ان کی غلطی کہ میری غلطی، تو شیطان کبھی بھی آپس میں ملنے نہیں دے گا. بولو شیطان کبھی بھی آپس میں ملنے نہیں دے گا. سوچ لے اس کی غلطی میری غلطی، میرے کو اس سے کوئی مطلب نہیں. میں جاؤں گا اور یہ بھی نہیں دیکھوں گا کہ وہ میرے بڑی عمر کا یا چھوٹے عمر کا، میں جا کے معافی مانگوں گا. اچھا یہ بھی نہیں دیکھوں گا کہ سامنے والا معاف کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. میرا کام ہے معافی مانگنا، اور اللہ کی قسم آپ معافی مانگ لو. ہمارے نبی سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں. فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے واسطے معافی مانگے گا اللہ اس کو عزتوں ہی عزتوں سے مالا مال کر دے گا. اور جب ہمارے نبی کہہ دے عزت ملے گی، تو دنیا کا کوئی راندر والا یا کوئی سورت والا یا کوئی انڈیا والا ہماری عزت کو ختم کر سکتا؟ اس لیے 3 کام کرنا. اور 3 کام کرنے کے لیے میں نے کہا نا، ایک کام کرو آٹومیٹک 3 کام آئیں گے. سچ بولتے ہو جاؤ گے، دھوکہ نہیں دو گے، محبت کرو گے. اور وہ کام کیا کرنا ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے. نماز میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ جتنے دین کے شعبے ہیں
آٹومیٹک ہمارے اندر آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ بہت زیادہ ایمان کے شعبے، ایمان میں کتنے شعبے ہیں؟ بخاری شریف میں الایمان بضع و ستون شعبہ، بخاری شریف میں لکھا ایمان کے 60 شاخیں ہیں، کسی روایت میں لکھا ایمان کی 70 شاخیں ہیں، کسی میں لکھا ایمان کے 80 شعبے۔ ارے بھائی اتنے شعبے پر کب عمل کریں گے؟ بہت آسان طریقہ بتایا، 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، آٹومیٹک پورا دین اور شریعت ہمارے اندر آئے گی۔ تو کون کون تیار ہے؟ چلو وقت ختم ہو رہا ہے، کون کون تیار ہے؟ سب پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، وہ تینوں باتیں ہماری زندگی میں آئے گی۔ اور میرے دوستو، جو میں نے حضرت شیمہ کا واقعہ سنایا، واقعتاً ہمارے دل کو ہلانے والا واقعہ ہے۔ اگر ہم اپنی بہن سے غلط سلوک کرتے ہو، بھائی سے، ماں سے، ابا سے، خاندان سے، دنیا والوں کے سامنے اچھے بنتے ہو اور گھر میں اور خاندان میں ہم برے ہو، تو سمجھنا اس سے بڑا برا آدمی کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم سب ارادہ کر کے چلے، تھوڑا اپنے اوپر مار پڑے گی لیکن انشاءاللہ وہ مار آگے چل کر ہدایت کا ذریعہ بن جائے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ 2 اعلان کروں گا۔ پہلا اعلان تو یہ کروں گا کہ درود شریف تقسیم ہوگا۔ کون سا؟ معلوم ہے نا، عصر کے بعد پڑھنے والا، کتنی مرتبہ؟ 80 میں کیا فائدہ ہوگا؟ 80 سال کے گناہ معاف، 80 سال کی عبادت نامہ اعمال میں باہر تقسیم ہوگا۔ پڑھو نا، کون سا درود؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ تو یہ تقسیم ہوگا انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ کہ بھائی میری طبیعت بھی بہت خراب چل رہی ہے اور بھی بہت زیادہ بیمار ہوں گے، میں خود بیمار چل رہا ہوں، سب مل کے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ دعا سے بڑھ کے کوئی ہتھیار نہیں ہے، اس لیے ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، سنت باقی ادا کر لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح،
الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، فإن التقوى سنامذر الإيمان، كما قال جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. عباد الله، علينا أن نهتم بالصلوات الخمسة، كما قال جل وعلا مرارا وتكرارا في كلامه: أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى عند وفاته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وعباد الله، أن الله سبحانه وتعالى قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وروى الإمام المسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فناهيكم يا عباد الله، ناهيكم يا عباد الله عن ترك الصلاة، فإن ترك الصلاة من علامة الكفر ومن علامة النفاق. قال جل وعلا: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك، لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. فعباد الله، علينا أن نستعد للآخرة بالصلوات الخمسة وبالاجتناب عن البدعات والمعاصي والشهوات. الله يهديني ويهديكم إلى سواء الصراط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله الذي أمطر أقطار الرحمة من سحاب المغفرة على المقرين بلا إله إلا الله. محمد رسول الله شفيع في الحشر لا إله إلا الله. محمد رسول الله ونور على الصراط لا إله إلا الله. محمد رسول الله ومكتوب على
أبواب الجنان. لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. هو سلسبيل أنهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق التقي أسبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أعدلهم أمير المؤمنين عمر النقي بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أحلمهم أمير المؤمنين عثمان جامع أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أعلمهم أمير المؤمنين علي الرضي قاطع الكفار بذي الفقار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى الإمامين الهمامين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين كاشفي أستار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء بأزهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى عميه الشريفين المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس. وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة ببشارة المصطفى. وعلى أبنائه الطاهرين وبناته الطاهرات وأزواجه المطهرات. وعلى سائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تعادلوا يا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. صفحے سیدھی کر لے، کندھے سے کندھا ملا لے، جن حضرات کی پائجامہ پتلون ٹخنوں کے نیچے اوپر کر لے، مل مل کے کھڑے رہے، اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کو ملائے. اللہ اکبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. استغفر اللہ. استغفر اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا راد لما قضيت. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین. یا ارحم الراحمین. یا ارحم الراحمین. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا إلى أنفسنا طرفة عین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ بہت گنہگار ہے. اللہ بہت گنہگار ہے. اللہ آج کے بیٹھنے کو قبول فرما لے. آج کے سننے کو قبول فرما لے. خطبہ نماز کو قبول فرما لے. اور جو وعدے تو نے مسجد میں آنے جانے خطبے نماز کے دیے ہیں اللہ وہ وعدے پر ہمیں پورا پورا اتار دے. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اللہ اللہ آسمان کا تیور بتاتا ہے. زمین کا تیور بدل گیا. سب بتاتا ہے. حالات تو بہت بدل گئے. اللہ سب بتاتا ہے. تو ہم سے ناراض ہو گیا. اللہ تو روٹ گیا ہے. اللہ تو روٹ گیا ہے. اللہ تو روٹ گیا ہے. اللہ اے اللہ دنیا بھر میں امن سکون عطا فرما دے. خصوصاً ہمارے ملک میں امن عطا فرما دے. اللہ سب کے جان مال آبرو کی حفاظت فرما دے. اے اللہ ہم بے شک بہت گنہگار ہیں. اللہ ہم اقرار کرتے ہیں. اللہ اور آج جو باتیں سنی عمل کریں گے. اللہ اللہ ہم کتنے بھی بڑے گنہگار ہیں. اللہ لیکن اللہ ہم نے تجھے ہی اللہ مانا ہے. پہلے بھی مانا تھا آج بھی مانتے ہیں اور انشاءاللہ موت تک مانتے رہیں گے. الہ العالمین ہم لاکھ گندے سہی مگر تیرے ہی بندے. اللہ کہاں جائیں گے؟ تیرا دروازہ چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ تیرے سوا ہمارا کون سہارا ہے؟ اللہ الہ العالمین ہم بیمار ہیں. اللہ ہم میں بہت سے بیمار ہیں. اللہ کیا کیا رائے آتی ہے کون کیا کہتا ہے. ہمیں بھروسہ ہے شفا دینے والا تو ہے. اللہ تو شفا دینے پر آئے گا تو کچھ نہیں ہوگا. اللہ کچھ نہیں ہوگا. اللہ دعا سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں. اللہ اللہ تمام بیماروں کو اور مجھے بھی اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما دے. اللہ ہمارے سب مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے. اللہ معلوم نہیں کون سی گلی میں ہماری شام ہو جائے گی. معلوم نہیں کب تیرا بلاوا آئے گا. اللہ وہ تو مقدر ہے اور اللہ وقت لکھا ہوا ہے. لیکن اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دینا. زندگی میں جیسے لا الہ الا اللہ دیا موت کے وقت بھی زبان پر جاری کر دینا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ اللہ بہت عجیب معاملہ موت کا معاملہ. اس وقت اللہ تو ہمارے لیے کافی ہو جانا. اے اللہ 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 وہ کیسی گھڑی ہوگی. اللہ کیسی گھڑی ہوگی جب بیمار ہوتے ہیں نا سب پتہ چلتا ہے. ہسپتال کے میز پر سب پتہ چلتا ہے. اللہ کفن کا معاملہ کیسا ہوگا. اللہ اللہ غسل کا معاملہ کیسا ہوگا. اللہ دفن کا معاملہ کیسا ہوگا. اور اللہ ایک بار قبر میں چلے گئے سب چھوڑ کے چلے جاتے. قبر بھی بند قبرستان کا دروازہ بھی بند. اے اللہ پہلی رات اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے. اللہ پیارے نبی نے فرمایا بے نمازی گنہگار قبر میں جاتا ہے جہنم کا لوہا لایا جاتا ہے. کبھی آنکھوں کو پھوڑا جاتا ہے کبھی جھبڑوں کو پھاڑا جاتا ہے کبھی ہڈیوں کو توڑا جاتا ہے کبھی پسلی کو پسلی سے ملایا جاتا ہے. اے اللہ بچا لے. اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے. اللہ اللہ اپنے غصے سے بچا لے. اللہ اپنے قہر سے بچا لے. اللہ اپنے غضب سے بچا لے. اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے.
ہم سب کو نمازی بنا دے اللہ، ہمارے گھر کے ماں بہنوں کو بھی نمازی بنا دے، ہمارے گھر میں دین کا ماحول زندہ کر دے، ہمارے گھر میں تعلیم و تعلم آ جائے اللہ۔ گھومنا پھرنا بہت ہو گیا اللہ، گھومنا پھرنا بہت ہو گیا اللہ، اب ہمارے گھر میں دین کا ماحول پیدا فرما دے الہ العالمین، تو ہی کرنے والا ہے، صراط مستقیم عطا فرما دے اے اللہ۔ اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں نا ان کی عمروں میں برکت دے دے، اور جن کے اماں ابا چلے گئے نا اللہ، اماں ابا کی یادیں آتی رہتی ہے اللہ، جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ، ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے اللہ، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اللہ، ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے، اور اللہ جن سے ہمارے تعلق ٹوٹے ہیں اللہ غیب کی مدد سے اور ہمت دے کر اللہ ہمیں تعلق جوڑنے والا بنا دے اللہ، تیرے واسطے محبت کرنے والا بنا دے، تیرے واسطے محبت کرنے والا بنا دے، پیارے نبی کے طریقے پر چلنے والا بنا دے، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین برحمتک۔